شریعت کے خلاف بات کرتا ہے، شریعت کے خلاف بولتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کے حق اور حقوق کو چھینتا ہے، تو میں اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں، میں اپنے باپ کو بھی بولتا ہوں ابا جی، میرے پیارے ابو جان، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو جب شریعت کی بات آتی ہے، حق اور حقوق کی بات آتی ہے، تو اسلام شریعت کے دائرے میں رہ کر میں اپنے باپ کو بھی بولتا ہوں، میں اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں، تو میں اور کوئی کیا ہے میرے سامنے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا، میں کسی کی باپ سے نہیں ڈرتا ہوں، جس دن میری موت ہے اس دن میں مر جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا تھا کہ اس لیے میں جلدی کچھ بولتا نہیں ہوں، اور میں جو سوچا تھا وہی ہوا کہ سب سے پہلے اگر کسی کو مرچی لگے گی تو وہ کون شخص ہے، اس کو لگ گئی مرچی۔ دیکھیے، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں رہتا ہوں مہاراشٹر میں، تو یہاں کی جو لینگویج ہے، جو بھاشا ہے، کچھ الگ ہے۔ تو میں اس انداز میں بات ہو جاتی ہے، بڑے چھوٹے کو کس طریقے سے بولنا ہے ایسا کچھ یہاں پر دیکھا نہیں جاتا ہے۔ پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ اچھے انداز میں بات کروں، اگر کسی کو لگ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پرویز مشرف یہ لکھتے ہیں، دوسرے کی روٹی کھا کر بنا مولوی، یعنی جو دوسرے کا روٹی کھا کر جو مولوی بنتا ہے تو اس کا زبان ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، تو کم از کم اپنے چہرے کا تو خیال رکھ لیتے ہیں۔ جی ماسٹر پرویز مشرف صاحب، میں نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ میں نے آپ کو گالی دی؟ میں نے آپ سے کچھ بدتمیزی کی؟ آخر کیا؟ کیا حق بولنا غلط ہے؟ سچ بولنا غلط ہے؟ چہرے پہ داڑھی رکھ کر سچ نہیں بولنا چاہیے؟ چہرے پہ سر پہ ٹوپی رکھ کر سچ نہیں بولنا چاہیے؟ یہی تو بات ہے، سچ بولنے پر مرچی لگ جاتی ہے۔ ماسٹر صاحب، آپ آج جس کرسی پر بیٹھے ہو نا، جس عہدے پر ہو نا، یہ آپ اپنے آپ نہیں بنے ہو، یہ بھی ہماری خیرات سے بنے ہو۔ ہم نے آپ کو چنا ہے، ہم نے آپ کو وہاں کا ضلع پارشد چنا ہے، ہم نے بنایا، آپ خود سے بن کر نہیں آئے ہو۔ میں نے خود آپ کو ووٹ ڈالا ہے، ووٹ ڈلوایا ہے، آپ نے مجھے ایک پیسہ بھی دیا تھا، آپ نے مجھے 1 روپیہ بھی دیا ہے، میں نے آپ سے رشوت لی تھی، اس کے باوجود میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، میں نے آپ کو ووٹ دلوایا ہے۔ پرویز مشرف جی، میں خود بولا ہوں ان کو کہ یہ اچھے آدمی ہیں، یہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھائے ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کو ووٹ کیجیے۔ جس اسکول کا ماسٹر آپ بنے تھے نا، آپ سے پہلا اس اسکول کا ٹیچر، اس اسکول کا اردو ٹیچر میں بن چکا تھا۔ جس اسکول میں آپ پڑھائے ہیں، اسی اسکول میں آپ سے پہلے میں جا کر حاضر تھا، اور میری تلاوت سے ہی اس اسکول کا آغاز بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ فیٹکی چوک میں جو اسکول کھولا تھا، انڈین پبلک اسکول، اس اسکول کے اندر آپ بھی پڑھاتے تھے، میں بھی پڑھاتا تھا، کوئی الگ اسکول میں آپ نہیں پڑھائے ہیں۔ میں تو آپ کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ چاٹوگیری کریں گے، دری بچھائیں گے، غلامی کریں گے، مجھے یہ خیال نہیں تھا آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ غلامی کرنے کی سوچ ہوگی۔ مجھے اب پتا چلا کہ آپ کی عادت جو ہے وہ غلامی کرنے کی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دوسروں کی روٹی کھا کر بنا مولوی، ارے اللہ کے بندے، پہلے میں ایک انسان ہوں، پہلے میں ایک انسان تھا، اب اللہ نے جو بھی کچھ بنایا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دوسرے کے روٹی کھا کر، تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مدرسے میں پڑھا ہے، اپنی روٹی کھا کر پڑھا نہیں ہے، یہ تمہارا کہنا بھی غلط ہے۔ بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، بہت سے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، جنہوں نے خود کے پیسے سے پڑھائی کی۔ آپ نے صرف مجھے نہیں بولا ہے، بلکہ آپ نے پورے عالموں کے اوپر ایک داغ لگا دیا ہے، ایک عالموں کے اوپر آپ نے ایک الزام ڈالا ہے۔ آپ کو جنتا کبھی معاف نہیں کرے گی، اس بات سے آپ کو اپنے آپ کو معذرت مانگنا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی۔
آپ گالی گلوچ کر دیتے، مجھے گالی دے دیتے، مجھے بول دیتے، یہ ٹھیک تھا، لیکن آپ نے کہا دوسروں کی روٹی میں پلے ہوئے مولوی کا زبان ہی ایسا ہوتا ہے۔ ارے کمبخت، دری بچھانے والے، غلامی کرنے والے ماسٹر مشرف صاحب، کچھ سوچ لیتے آپ نے ہر علماء کے بارے میں کہا ہے، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے عالم دین محدث اس دنیا سے گزرے ہیں، جو مدرسے میں پڑھ کر وہی صدقہ زکوٰۃ خیرات کھا کر پڑھے ہیں، تو کیا وہ بھی، ان کی بھی زبان ایسے ہی تھی؟ ہمارے وقت کے اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم دین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ایک مدرسے میں پڑھے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا، کیا اپنے چہرے کو اور اپنی داڑھی کو دیکھ کر نہیں دیتے، چھوڑ دیتے؟ حق اور حقوق کی بات کریں تو ہم غلط ہیں، چاٹو گیری کریں، دری بچھائیں تو بہت اچھے ہیں۔ واہ رے واہ، کیا سوچ ہے ماسٹر جی، کیا سوچ ہے آپ کی۔ یہ اپنی گھٹیا سوچ کو ختم کیجیے۔ تمہارا جو آقا ہے نا، تم جس کے پیچھے، جس کے تم دری بچھاتے ہو، پریشان کشور جھنڈو راج کی، میں تو یہی کہوں گا پریشان کشور جھنڈو راج کی، انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے مسلمانوں کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پھر کیا کر رہے ہو وہاں پر؟ عقل نہیں ہے، عقل سلیم نہیں ہے تمہارے اندر، تم اس چیز کو نہیں سوچ سکتے ہو کہ پریشان کشور ہم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو تمہاری چاٹو گیری، تمہارا دری بچھانے کی، تمہاری غلامی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے، مسلمان جاہل ہے، مسلمان ان پڑھ ہے۔ مسلمان اس دیش کو بھی چلا سکتا ہے، مسلمان کے اندر اتنی پاور ہے۔ پریشان کشور کو اس بات، یہ بات بتا دو، دکھا دو، پہنچا دو میری بات کو کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ مسلمان کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اور اس کا جواب بہار کی جنتا ووٹوں سے اس کو کر کے دے گی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اب یہ مت سوچیے گا کہ بہار کی جنتا کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، ایک کارڈ کی لالچ میں بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی، ہمارے مسلمانوں کی جب بات آتی ہے، کہاں تھے اتنے دنوں سے سوئے ہوئے؟ ہر مدعے پر اتنے دن سے کہاں تھے؟ سو رہے تھے۔ آج جب الیکشن کا وقت آ گیا ہے، 6 مہینہ پہلے آگے بہار کے اندر انٹری ہو گئی، اور اناپ شناپ ادھر ادھر بس عورتوں کو جمع کرنا، ایک جگہ جمع کر کے بس عورتوں جیسی بات بتانا، عورتوں کو گمراہ کرنا، تمہارا کام ہی یہی ہے۔ پر ہمت ہے مردوں کے بیچ میں آؤ، پیسے دے کر سبھا میں لوگوں کو بلا کر ایک بھیڑ جمع کر لینا، اس میں کامیابی نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں، یہ دلیل دے سکتا ہوں۔ آپ نے ایک مہیلا کو جی وارڈ، کچھ تو آپ نے بنائی تھی، ایک وارڈ کا اध्यکش کیا کیا بنا دیا وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اس عورت نے خود کہی، ان تمام لوگوں کو میں لائی ہوں اپنے پیسوں سے۔ پیسہ کس نے دیا؟ پریشان کشور نے، جھنڈو راج نے پیسہ دیا۔ جھنڈو راج کے پیسوں میں آتا ہے یہ بھیڑ۔ ارے بھیڑ اس وقت دیکھنا جو بغیر پیسوں کیا لوگ مرتے ہیں، ہمارے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے پیچھے، اور یہ پرویز مشرف صاحب، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ صرف ایک کرسی کے لیے، ایک کرسی کی لالچ میں، ایک عہدے کی لالچ میں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر انسانیت ہوتی، میں تو آپ کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، میں تو سوچ رہا تھا آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ حق اور حقوق کی بات کریں گے، آپ صحیح غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن مجھے کیا پتا کہ آپ غلامی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب پتا چل گیا کہ آپ غلامی کرنے والوں میں سے ہیں۔ پرویز جی، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو، اپنی ضمیر کو مت بیچیے، اپنی عزت کو مت بیچیے، آپ جس لائق ہے اس لائق بنیے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی ایک اسکول میں پڑھائے ہیں، تو آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس اسکول کا ٹیچر آپ بن سکتے ہیں، اس اسکول کا ٹیچر میں بھی بن سکتا ہوں۔ آپ جہاں پر پڑھاتے ہیں وہاں پر میں بھی پڑھا سکتا ہوں۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ ملا لوگ کیا کر سکتا ہے، صرف مدرسے میں رہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
جس عہدے کا دعوے دار آپ بنے پڑے ہو اس عہدے کا دعوے دار میں بھی بن سکتا ہوں. میرے اندر بھی اتنی ہمت اور طاقت ہے، اتنی اللہ نے صلاحیت بھی رکھی ہے، لیکن مجھے اس چیز کی لالچ اور اس کرسی کی لالچ نہیں ہے. مجھے تو بس حق اور حقوق کی بات کرنے کی ضرورت ہے. جو صحیح ہے اس کو بولنا ہے. مجھے آپ کی طرح دری بچھانا، غلامی کرنا، چاٹوگیری کرنا یہ کام میرا نہیں ہے. آپ اپنے دماغ کو ایک جگہ بیٹھیے اور شانتی مزاج سے اپنے دماغ کو اپنے عقل کے اندر. موبائل فل ہونے کی وجہ سے ویڈیو کٹ ہو گیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا پرویز مشرف جی، آپ میرے خیرات سے ہی آپ ضلع پارشد بنے ہو، اور ضلع پارشد بن کے کتنا کام کیا آپ مجھے بتا دیجیے. آپ ہمارے ڈوبا گاؤں میں کیا کام کیے وہ بتا دیجیے. آپ نہیں بتا سکتے، کام کیے ہی بتائیں گے کہاں سے؟ میں نے ایک بار آپ سے پوچھا بھی تھا. ٹھیک ہے، تو اپنے دماغ کو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کو عقل سلیم دے. اپنے دماغ کو ٹھنڈے مزاج میں سوچیے، حق اور سچ بولنے کی عادت ڈالیے، حق اور سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے رہیے، نہ کہ چاٹوگیری کرنے والے، دری بچھانے والے، غلامی کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے تمہارا پریشان کشور ہندو راج جو پارٹی ہے جس کے تم جھنڈا لے کر گھومتے ہو، دری بچھاتے ہو، پیچھے واہ واہ کرتے ہو، تم مجھے یہ بتا دو. پھر میں نے بول دیا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کیونکہ آپ کو مرچی لگ جائے گی. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پریشان کشور ایک بھی سبھا کے اندر انہوں نے وقف بل کے بارے میں کہا ہو؟ ارے وہ مسلمان کی جب بات کر رہا ہے، مسلمان کی ہمدرد بن رہا ہے، مسلمان کے خلاف نہیں بات کرتا، مسلمان کے حق میں جب بات کرتا ہے تو وقف بل کے خلاف کیوں نہیں بولا؟ یہ سوال ہے میرا، جواب دیجئے پرویز سے. کیوں نہیں بولا؟ اس کے منہ میں کیوں دہی جم گئی؟ منہ کیوں بند ہو گیا؟ یہ اصل اس پریشان کشور کو ہمارا ووٹ چاہیے، ہماری غلامی چاہیے، اور آپ بھی اس کے ساتھ غلامی کر رہے ہیں. اور آپ نے جو علماء کے بارے میں کہا ہے دوسروں کی روٹی پر، یہ مجھے آپ صرف مجھے نہیں کہا ہے، آپ نے سارے علماء، سارے عالم، سارے مدرسے میں پڑھنے والوں کے نام کہا ہے. آپ کو اس چیز کے لیے معافی مانگنی پڑے گی، یاد رکھیے گا. علماء کی گستاخی، علماء کے بارے میں غلط سوچ رکھنے والوں کے بارے میں کتنی وعیدیں ہیں، پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، سن لیجئے. اگر میں کہوں گا تو آپ یہ سوچیں گے اپنی واہواہی کے لیے، اپنی تعریف کے لیے بول رہا ہے. ارے علماء کے خلاف بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچئے اپنی زبان کو، 1000 بار بولنے سے پہلے سوچئے میں علماء کے خلاف جو بولوں گا کیا بولوں گا. آپ مجھے گالی دیجیے، آپ میرے خلاف بیان بازی کیجیے، چلے گا، لیکن ایک حافظ، ایک عالم، ایک قاری، ایک مفتی، ایک عالم دین کا نام لے کر کہ مدرسے میں پھوکٹ کا، فری کا کھا کر مولوی بنا، تو یہ بہت، اس کا انجام بہت برا ہوگا. یاد رکھیے گا، آپ جس لالچ میں ہیں یہ مت سوچئے آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی اور ناکامی، لیکن جنتا آپ کو ضرور سبق سکھائے گی. آپ نے ہمارے ایک 6-7 وارڈ کا کام ڈھنگ سے نہیں کیا ہے. آپ بنے ہیں ایک ودھان سبھا کا امیدوار، پورے جوکی ہاتھ پرکھنڈ کا امیدوار بننا چاہیے. اب خاک کرو گے. ایک ضلع پارشد کا کام آپ نے ڈھنگ سے نہیں کیا ہے، اب ودھان سبھا کا کام کیا کرو گے؟ خاک. میرے بھائی پرویز صاحب، آپ جیسا آدمی ہو، میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ رہا تھا، لیکن ابھی پتا چلا. تو آپ اپنی سوچ کو بدلیے، اپنی مزاج کو بدلیے، اور یہ چاٹوگیری کرنا، یہ دری بچھانا چھوڑ دیجیے، حق اور حقوق کی بات کیجیے. پریشان کشور کی پیچھے کا جو ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا ہے، انہوں نے کس کے ساتھ کیا کام کیا ہے. اگر آپ کا درد ان کے دل میں ہے تو ان کو بولیے کہ مسلمان کو پورا حصہ داری دے، پوری حصے داری دے، مسلمان کی حق کی بات کرے. اتنے دنوں سے کہاں تھا؟ جب یہ پریشان کشور مسلمان کی بات کر رہی ہے تو اتنے دنوں سے کہاں چھپا ہوا تھا؟ کس بل میں تھا وہ؟ اتنے دنوں سے وہ ہندوستان میں تھا یا نہیں؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے. آج آ گیا وہ بہار کے اندر
گمراہ کرنے کے لیے، بہاریوں کو گمراہ کرنے کے لیے. بہاری ایسے نہیں ہیں، بہار کی جنتا بیوقوف نہیں ہے تمہارے جیسے. پرویز جی، جو بیوقوف ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، جو عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا کہاں پر سو رہا تھا وہ؟ مسلمانوں کے خلاف کتنے بل آئے، ہر بل مسلمانوں کے خلاف، ہر مدے پر مسلمانوں کی آواز جو بنتا ہے، جو بولتا ہے، اسے تم بی ٹیم، سی ٹیم گالی گلوچ کرتے ہو. اور جو کبھی کچھ بولا نہیں مسلمانوں کے حق میں، اس کے پیچھے تم دری بچھانے لگ گئے. ڈوب مرو. آپ پڑھے لکھے انسان ہو، ایک ماسٹر جی ہو، کچھ بچوں کو پڑھائے بھی ہو، تو آپ اپنے آپ کے اندر اپنے ضمیر کو مت بیچیے. سوچئے میں کیا کر رہا ہوں. بات بہت بڑی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی. اس لیے ماسٹر جی، آپ نے جس طریقے سے وہاں پر لکھا ہے اس طریقے کا جواب آپ کو ملا نہیں ہے ابھی، کہ میں آپ کو کچھ نہیں بولا ہوں. بس یہ سوچئے کہ میں نے ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کی ہے، میرے زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہیں نکلا ہے، اور میری ضمیر بھی نہیں چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ بولوں. کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا ہے، بھلائی سے دیا جاتا ہے. یہی ایک انسانیت کا اصلی پہچان ہے. ٹھیک ہے، پرویز جی تک اس بات کو پہنچائیں. السلام علیکم.